عربوں کے ساتھ جنگ لڑی، عربوں کے ساتھ تعلقات خراب کیے، نہ ہی ہماری میڈیا نے اس چیز کو دکھایا۔ استنبول ان دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل آج سے 10-15 دنوں کے بعد ایسا کون سے پلان پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے جس پلان کے بارے میں آج کل کے مسلمانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کی میڈیا کو بالکل بھی علم نہیں ہے؟ ایسا کون سا پلان ہے فلسطین کے بارے میں جس پلان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اتنے سال ویٹ کیا، عربوں کے ساتھ جنگ لڑی، عربوں کے ساتھ تعلقات خراب کیے، پھر مضبوط بنائے، پھر ایسے ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات بنائے جن کے ساتھ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل کا اس ملک کے ساتھ تعلقات بنیں گے۔ ایسے ملکوں کے ساتھ بھی اسرائیل نے تعلقات بنائے۔ ان تعلقات کی ریزنز کیا تھی؟ کن کن ملکوں میں جنگیں کروائی اور جنگیں کیوں کروائی؟ جنگ کروانے کے بعد اس کو کیا نتیجہ حاصل ہوا؟ یہ پلان وہ تمام چیزیں ثابت اور پروف کرتا ہے۔ اسرائیل آپ کو بتاتے چلیں تو وہ زمین ہے، اس کو انبیاء اکرام کی زمین بھی کہا جاتا ہے۔ اردن کا مغربی کنارہ جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں، ویسٹ بینک میں ایک شہر ہے جیروسلم میں بیت المقدس، مسجد الاقصیٰ جس کو ہم کہتے ہیں۔ مسجد الاقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے آقا اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو انبیاء کرام کی زمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے، اس ٹیمپل ماؤنٹ کو مسجد اقصیٰ کی جگہ بنانے کے لیے کتنی یہودیوں نے سازشیں کی ہیں، یہودیوں نے کتنے مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے، مسلمانوں کو لڑوا کے آپس میں کیا سے کیا کروا دیا۔ یہ تمام سازشیں صرف اس سٹی کو حاصل کرنے کے لیے تھی۔ یہودی صرف ابھی تک اس نظریے پر ان کا دل نہیں بھرا، انہوں نے گریٹر اسرائیل پر کام کرنا شروع کر دیا، اور گریٹر اسرائیل کے مطابق اسرائیل مصر میں بھی آئے گا، شام میں بھی آئے گا، لبنان میں بھی آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کا جو دریا کا ایریا ہے، سمندر کا ایریا، اسرائیل اس کو بھی کنٹرول کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں، اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو جب پرائم منسٹر الیکٹ ہوا تھا تو اس نے ایک اسپیشل کمپین میں کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو وہ پرانا کھویا ہوا مقام جو آج سے 3000 سال پہلے حضرت داؤد علیہ السلام میں ہوا کرتی تھی ان کی ایک ریاست، ہم اس ریاست کو بنائیں گے۔ اسی کا دوست ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکی الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اس نے الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ ہم اسرائیل میں ایک اپنا ایمبیسیڈر بھیجیں گے، اور وہ ایمبیسیڈر صرف جیروسلم کی حد تک محدود ہوگا، کیونکہ آج سے پہلے جیروسلم میں کوئی کسی ملک کا سفارتخانہ نہیں تھا۔ اسرائیل نے پوری کوشش کی کسی طریقے سے امریکہ کو اس بات پہ متفق کرایا جا سکے کہ ہم ان کو پوری سیکیورٹی پر پورا پلان دیں گے، کسی طریقے سے ان کا ایمبیسیڈر یہاں پر آ جائے، اور وہی ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنی الیکشن کمپین میں کہا تھا، اور اس الیکشن کمپین میں کہلانے کے پیچھے جو اس کے پیچھے لابی تھی، وہ ایسی لابی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے، جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب تک نہیں آئیں گے جب تک یہودی بیت المقدس کی جگہ یا جیروسلم میں جو مسجد اقصیٰ کا وہ گنبد سا بنا ہوا ہے اس کو ہٹا کر اپنا ٹیمپل ماؤنٹ نہیں بناتے، تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ایسے عقیدے کے لوگ جو یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو یہودیوں کی ساتھ شرطیں لگاتے ہیں کہ اگر وہ کام ہو جائے گا تو یہ کام ہوگا، ایسے لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین میں یہ بات چلوائی تھی کہ ہم اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوا رہے ہیں کہ یہ جیتنے کے بعد اسرائیل کے لیے یہ کام کرے گا۔ اب ذرا اس پلان کی بات کریں تو 1 جولائی 2020 کو اسرائیل ایک ایسا پلان پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس میں ویسٹ بینک کا کچھ ایریا اسرائیل اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ نہ صرف کنٹرول میں لے گا بلکہ پہلے سے ہی اس جگہ میں 132 کمپاؤنڈ اسرائیل نے بنائے ہوئے ہیں جس میں رہنے والوں کی تعداد 4 لاکھ یہودی بنتے ہیں۔ یہ علاقہ فلسطین کی جو اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، فلسطین کا اتھارٹی ہے، اس کے انڈر آتا تھا، اور اس اتھارٹی کے انڈر تقریباً 24 لاکھ مسلمان ہیں، اور اس 24 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ 4 لاکھ یہودی بھی آباد کیے ہوئے ہیں۔ نہ صرف ان کو آباد کیا ہوا بلکہ ان کی پراپر سیکیورٹی دی ہوئی ہے، پراپر ان کی جو فریڈم کی خیال رکھا جاتا ہے، ان کی سیفٹی کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی فیسلٹیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب اسرائیل کا موڈ ایسا ہے کہ اسرائیل ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے، جو اردن کے ساتھ ساتھ لگتا ہے، جو اردن کے بارڈر کے ساتھ ساتھ لگتا ہے، جہاں سے دریا گزرتے ہیں، سمندر گزرتا ہے، سی آف گلیلی جس کو ہم کہتے ہیں، اس ایریا کو کسی طریقے سے کنٹرول کر لیں تاکہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے۔ اس پلان کے پیچھے یہودیوں نے بڑی محنت اور بڑی کوشش کی ہے۔ بنجامن نیتن یاہو کی تصویروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیکسیشن پلان لکھا ہوا ہے، تورات و تالمود سے کچھ ایسی کوٹیشن بھی نکال کے لگا دی ہیں تاکہ جس کو عوام ان کی پبلک پڑھے اور ان کے مائنڈ میں کم از کم گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جاگے۔ اسی منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اسرائیل نے مسلمان ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کی، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسرائیل نے عراق اور ایران کی جنگ کروائی، اسرائیل نے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات خراب کیے، اسرائیل نے عراق میں داعش کو جنم دیا، اسرائیل نے مصر میں حزب اللہ کو لڑوایا، اسرائیل نے لبنان کو دوسرے سنی ممالک کے ساتھ لڑایا، تاکہ اس کے آس پاس کے جو نیبر ملک ہیں وہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی توقع ہی نہ کر سکیں، یا ان کی عوام میں اتنی ہمت و استطاعت ہی نہ ہو کہ وہ اسرائیل کے بارے میں کوئی غلط منصوبہ سوچ سکیں۔
جب اسرائیل نے دیکھ لیا کہ یہ تمام مسلمان ممالک اب اتنے کمزور ہو گئے کہ اب یہ اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پھر انیکسیشن پلان کی طرف قدم بڑھایا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس قدم بڑھانے کے پیچھے کچھ مسلمان ممالک نے بھی اسرائیل کے ساتھ ایسے کنیکشن اور ایسے لنکس بنا لیے جو کہ نہیں بنانے چاہیے تھے، جس میں سر فہرست سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات، دو ایسے ملک ہیں جنہوں نے اندر سے اسرائیل کو مان لیا۔ نہ جانے اس کے علاوہ کتنے ممالک ایسے ہوں گے جو اسرائیل کے ساتھ جن کے لنکس ہیں، جن کے ریلیشنز بنانا چاہتے ہیں، یا جن کے اندر ایک خواہش ہے کہ ہماری اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز ہوں۔ آپ کو بتاتے چلیں، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے صرف اتنا انیکسیشن پلان کے بارے میں کہا ہے اسرائیل سے کہ آپ یہ پلان نہ بنائیں، کیونکہ آپ یہ پلان بنائیں گے تو ہمارا اور آپ کا جو ایک لنک ہے، جو ایک رشتہ بن رہا ہے کسی طریقے سے، وہ ہماری پبلک ہم پر اتنا بوجھ ڈالے گی کہ اس ریلیشن کو خطرہ پیدا ہونے کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تمام مسلمان ممالک آپس میں لڑنے کی صورتحال میں ایک دوسرے کے گربان پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون خرابہ کر رہے ہیں۔ امریکہ اپنی نسلی تعصب میں لڑا ہوا ہے، پوری دنیا اس وبا میں آئی ہوئی ہے، اس بیماری کی کوئی ابھی تک دوا تیار ہی نہیں ہے، پوری دنیا اس بیماری سے لڑ رہی ہے، اور اسرائیل کو یہ بہتر موقع مل گیا کہ اس بیماری کو اپنے ملک سے اس نے جڑ سے ہی ختم کر دیا۔ نہ صرف ختم کر دیا بلکہ اس نے کسی طریقے حد تک اس کی جو دوا ہے وہ بھی تیار کرنے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں تاکہ وہ دوا بنائیں اور پوری دنیا میں پھر مہنگے داموں بیچیں۔ اب جب پوری دنیا اس صورتحال میں پڑی ہوئی ہے تو اسرائیل کے پاس ایک اچھا موقع مل گیا کہ انیکسیشن پلان کو خاموشی اور چوری چھپکے سے آرام سے اس کو بڑھایا جائے، تاکہ پوری دنیا جو اپنا لگی ہوئی اسرائیل کو موقع ہے، اور اسرائیل کے پاس یہ بیسٹ موقع ہے کہ وہ اس پلان پر عمل کر سکتی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے ہی اسرائیل فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرنٹ فٹ سے مراد اسرائیل اپنے بل بوتے پر ہی بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جو بڑے بڑے یہودی لابی ہے اس نے میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، میڈیا سارا کا سارا اسرائیل کے انڈر آتا ہے۔ امریکہ کی بڑی بڑی پوسٹوں پر یہودی آباد ہیں، یہودیوں کا قبضہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل اناؤنس کیا تھا اور ایمبیسڈر اپنا اسرائیل میں بھیجا تھا، تو اسرائیل کی حکومت نے ایک ایسا سکہ جاری کیا تھا۔ نہ صرف اسرائیل کی حکومت نے ایک ایسا سکہ جاری کیا تھا بلکہ ایسے لوگوں نے بھی اس کے پیچھے، سکہ جاری کرنے کے پیچھے ایسی پارٹیز کا بھی ہاتھ تھا جو ایک اسپیشل مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس سکے میں ایک طرف سرائے اعظم جس نے یہودیوں کو بابل اور نینوا کے علاقے سے نکال کے یہودی ریاست میں لایا تھا، اس کی تصویر چھپی ہوئی تھی، اور وہ سکہ $50 کا تھا، اور اسی سکے کی دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر تھی۔ سرائے اعظم کی تصویر لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یہودیوں کو ظلم اور جبریت سے بچایا تھا اور ایک اچھی ریاست میں لے کر آیا تھا، ایک سیف جگہ پر لے کر آیا تھا تاکہ یہودیوں پر ظلم نہ ہو سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر لگانے کی ریزن صرف یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ ہم یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل کنسیڈر کریں گے، ہم اپنا ایمبیسڈر وہاں پر بھیجیں گے، ہم اسرائیل کے ساتھ ریلیشن اور ٹائز اور بنائیں گے، ہم UN میں یہ بات کریں گے کہ جو بڑے بڑے اور ملک ہیں، یورپین یونینز کے ملک ہیں، مسلمانوں کے ملک ہیں، اس کے علاوہ اور ایسے ملک ہیں، تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنا کیپٹل یروشلم میں شفٹ کر لیں۔ صرف اس شفٹ کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ جو یروشلم میں اسرائیل کا پرمننٹ کیپٹل بن جائے، اور فلسطینی جو اتھارٹی ہے، فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یروشلم ہمارا ہے، تو اسرائیل جب پوری دنیا کے کیپٹل اسرائیل یروشلم میں اسرائیل شفٹ کر لے گا تو اس فلسطینیوں کو کم از کم یہ بات بولنے کا موقع نہیں ملے گا کہ یروشلم ان کی ریاست کا دارالحکومت ہے۔ اس انیکسیشن پلان میں وہ علاقے لکھے ہوئے ہیں جو دریائے اردن یا دریائے لبنان کے پاس ہیں۔ اس سی آف گلیلی کا ذکر حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ فرمایا گیا کہ جب یہ اجوج ماجوج کا پہلا لشکر سی آف گلیلی سے گزرے گا تو اس میں پانی ہوگا، جب دوسرا لشکر اس مقام سے گزرے گا تو یہ بالکل سوکھا ہوا ہوگا۔ سی آف گلیلی کے آس پاس اسرائیل نے ایسا قبضہ کر لیا ہے، ایسے خوبصورت باغات بنا لیے ہیں کہ جس کو انسان دیکھ کر یقین نہیں کرتا کہ کیا وہی ایریا تھا جو آج سے کچھ سال پہلے بنجر ہوا کرتا تھا، جس پر کوئی باغ نہیں ہوتا، جس میں کوئی کھیت نہیں ہوتے، تو کوئی فصلیں کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ اسرائیل نے ایسی ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس ایریا کو ایسا سبز بنا لیا کہ انسان دیکھتا ہے تو یقین نہیں آتا کہ کیا یہ ایریا تک اور کیا ہو گیا کتنے سالوں کے بعد۔ اتنا چھوٹا ملک ہونے کی حیثیت سے اسرائیل میں اتنی ہمت اور پاور کہاں سے آ گئی کہ وہ اپنے بل بوتے پر بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو اپنانا چاہتا ہے، وہ اسرائیل کو اور بڑا کرنا چاہتا ہے، وہ مزید ٹیریٹری کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تمام جو چیز ہے، یہ بات ہے، اسرائیل کے مائنڈ میں آ کیسے گئی؟ سب سے جو بیسک ریزن تھی میرے خیال کے مطابق، اور آپ لوگ اس بات سے ایگری کریں گے، کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں تھا اور نہ ابھی بھی ہے۔ آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ ایران کو دیکھیں، آپ شام کو دیکھیں، آپ مصر کو دیکھیں، اس کے علاوہ آپ برما کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھ لیں، ان تمام ملکوں میں اتفاق نہیں ہے۔ نہ صرف ان میں بلکہ آپ عربی ریاست کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ UAE کو دیکھ لیں، قطر، عمان کو دیکھ لیں، کویت کو دیکھ لیں، کسی اسلامی ریاست میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسرائیل نے سب سے پہلے مسلمان ملکوں کی پاور کو کمزور کیا آپس میں لڑوا کر۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ ملک اب کمزور ہو گئے، یہ ہمارے خلاف نہیں کھڑے ہو سکے، تو اس نے اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔
اسرائیل کو اس بات کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ ایران کبھی بھی اس پر حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایران کی بات کو صرف گیدڑ بھبیوں کی حد تک لیتا ہے کہ ایران صرف بات کرے گا۔ ایران اسرائیل میں کبھی حملہ نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کو لبنان کا ڈر بھی نہیں، جو کہ اس کا ہمسایہ ملک ہے۔ وہاں کی حزب اللہ جو آرمی ہے، وہاں کی فوج، وہ تو شام میں جا کے لڑ رہی ہے داعش کے خلاف، وہ کیسے ان پر حملہ کرے گی؟ اور نہ ہی آج تک اس نے کبھی حملہ کیا یا ان کا منصوبہ ایسا۔ اسرائیل کو مصر کا ڈر بھی نہیں ہے، کیونکہ مصر کی فوج بھی اپنے ملک کے جو اندرونی معاملات میں لگی ہوئی ہے۔ اسرائیل کو شام کا ڈر بھی نہیں ہے، کیونکہ شام میں داعش کا بہت زیادہ کنٹرول ہے، اور یہاں پر UN فورسز بڑی زیادہ اماؤنٹ میں پریزنٹ ہے تاکہ وہاں کی سیکورٹی کو کنٹرول کر سکے۔ جب آس پاس کے ایریا میں ڈسٹربنس ہے تو اسرائیل ایک واحد ملک ہے جہاں پر اسرائیل نے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپنایا ہوا ہے، اور اپنے ملک میں انہوں نے پیس بنایا ہوا ہے۔ تو اسرائیل بغیر ڈر اور بغیر خوف کے اسرائیل اپنے ملک کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بات کریں ترکی کی، تو اسرائیل کو پتہ کہ اگر ترکی نے بھی کوئی قدم سٹیپ اٹھانے کا سوچا یا اٹھانے کی کوشش بھی کی تو آس پاس کی جو یورپین یونین ہے وہ ترکی کے آس پاس آ جائیں گے، ترکی کو روکیں گے اس اقدام سے، اور ترکی کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ جب اسرائیل کو پتہ ہے کہ سعودی عرب بھی اس کے ساتھ ہے، متحدہ عرب امارات بھی ان کے ساتھ ہے، ایون کہ جن کے منسٹرز یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لوگوں کو بھی اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، تو وہ لوگ ایسے پھر کیسے اسرائیل کے خلاف کوئی بیان دیں گے یا کیسے کوئی لڑائی کریں گے؟ تو یہ چیزیں بلا خوف اور بلا جھجک اسرائیل کے اندر پیدا ہوئی، اور اسرائیل نے پھر وہی کیا جس چیز کی ہم توقع کر سکتے تھے، انیکسیشن پلان کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ اور یہ 1 جولائی سے سٹارٹ ہوگا۔ اسرائیل ویسٹ بینک کے کچھ ایریاز کو کنٹرول کرے گا۔ ویسٹ بینک کو اسرائیل نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے اور غزہ کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ غزہ انتہائی غریب اور ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا، جہاں پر جابس کی بہت زیادہ کمی ہے، جہاں پر ایون کہ پانی بھی بہت کم آتا ہے، جہاں پہ 5-6 گھنٹے سے بجلی آتی ہے۔ غزہ کی تو ہم بات ہی نہ کریں۔ ویسٹ بینک کا ایریا ایک ایسا تھا جہاں پر فلسطینی کی جو پاپولیشن تھی فلسطین کی، وہ تھوڑی زیادہ باقی لحاظ سے تھی، مگر اس کے باوجود 4 لاکھ یہودی وہاں پر بھی آباد کر دی ہیں اسرائیل نے۔ اسرائیل کا جیروسلم کو اور یہ مغربی اردن کے کنارے کو کنٹرول کرنے کی جو دوسری بڑی ریزن ہے کہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ اسرائیل میں سیکیورٹی اور اسرائیل میں ٹیکنالوجی بہت فٹ قسم کی پائی جاتی ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو ورلڈ اسٹریٹ ہے وہ کسی طریقے سے جیروسلم میں شفٹ ہو، اور آنے والے 5 سے 6 سالوں میں کافی حد تک ورلڈ اسٹریٹ یا ورلڈ بینک کے جو جتنے بڑے بڑے آرگنائزیشنز ہیں یا بینکس ہیں وہ کسی حد تک جیروسلم میں شفٹ کر دیے جائیں گے، کیونکہ اسرائیل میں سیکیورٹی یا اسرائیل میں بڑی بڑی کمپنیاں بہت سیکیورٹی کے لحاظ سے سیٹسفائی ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے بنجامن نیتن یاہو جب یورپین یونین میں گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں 1948 کا وقت یاد ہے کہ جب ایک کمپنی بھی اسرائیل میں آ کر انویسٹمنٹ کرنا پسند نہیں کرتی تھی، اور آج 2020 کا وہ وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بڑی بڑی کمپنیاں خود ہمیں آفر کرتی ہیں کہ ہم اپنے ہیڈ آفیسز اسرائیل میں آ کے کھولنا چاہتے ہیں۔ تو اسرائیل ورلڈ بینک کا جو سینٹر ہے وہ بھی کسی طریقے سے ورلڈ اکانومی کا جو سینٹر ہے وہ جیروسلم میں شفٹ ہو جائے گا آنے والے وقتوں میں۔ اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ سپلائی کرنے والا ملک بن گیا۔ آج سے پچھلے سال 6.8 ارب ڈالر کا اس نے اسلحہ بیچا تھا، اور اس سال کی اگر بات کریں تو اب تک 7.9 ارب ڈالر کا اسرائیل اسلحہ بیچ چکا ہے۔ اسرائیل میں 2 سلیکان ویلیز بھی بنا دی گئی ہیں، جو سلیکان ویلیز جس میں بڑی بڑی ٹیکنالوجیز، بڑے بڑے کمپیوٹر کے سسٹم بنائے جاتے ہیں یا بڑی بڑی نئی ٹیکنیکس انوینٹ کی جاتی ہیں، اس کا تمام ہیڈ آفس، اس کا مین جو سینٹر ہے وہ اسرائیل میں۔ اسرائیل ایک بڑی جنگ کو دعوت دے رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا ہو جائے گی، اور 80 جھنڈے کے نیچے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ کھڑے ہوں گے، فوج کھڑی ہوگی، اور یہ تقریباً 9,60,000 فوج بنتی ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہوگی، مسلمانوں سے جنگ کرے گی، اور اس میں استنبول ان دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور ایک عربی بادشاہ کے مرنے پر اتنی بڑی جنگ عظیم طرح کی جنگ کی جائے گی کہ صرف اس کا تخت لینے کے لیے کسی طریقے سے کہ ہم اس کے تخت کے وارث بنیں، کہ اتنا ظلم اور اتنی زیادتیاں کی جائیں گی، اتنا خون بہایا جائے گا صرف ایک تخت کی خاطر، کہ اگر ایک پرندہ اوپر سے اڑ کے جائے گا، جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک پرندہ اوپر سے اڑے گا تو وہ دیکھے گا ہر طرف لاش ہی لاش ہوگی، وہ کسی جگہ پر بیٹھنا چاہے گا کہ صاف جگہ ملے کہ میں بیٹھوں، مگر اس کو کوئی صاف جگہ ملے گی نہیں بیٹھنے کے لیے، تو وہ تنگ اور تھک ہار کر وہ ایسی جگہ پر گر جائے گا جہاں پر لاش ہوگی، اور وہیں پر وہ تھک کر گرا پڑا ہوگا۔ نئی سے لے کر مراکش تک افسوس کے ساتھ کسی مسلمان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ انیکسیشن پلان ہے کیا چیز، نہ ہی ہماری میڈیا نے اس چیز کو دکھایا ہے، نہ ہی سوشل میڈیا پہ کسی کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی سازشیں کافی حد تک انہوں نے کمپلیٹ کر لی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا ہے، انہوں نے فلسطینی ریاست کو جس طریقے سے فل کرنا تھا انہوں نے کر دیا، انہوں نے فلسطینیوں کو جس طریقے سے منارٹی میں کنورٹ کرنا تھا انہوں نے کر دیا، جیوز کو میجورٹی میں کنورٹ کرنا تھا انہوں نے کر دیا۔ اگر آپ 1947 کا میپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلسطین کتنا بڑا تھا، اسرائیل کتنا چھوٹا تھا۔
اس کے بعد عرب اسرائیل جنگ بھی ہوئی، تو آپ اس کو بھی نکال کے دیکھیں کہ اس میں کافی حد تک اسرائیل نے قبضہ کر لیا علاقے پر۔ اس کے بعد 2019 یا 20 کا آپ میپ نکال کے گوگل سے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلسطین کس طرح مینورٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اسرائیل کس طرح میجورٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے، یا مسلمانوں کو کس طرح مینورٹی کنورٹ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ افسوس در افسوس ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ زمین جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، وہ سرزمین جہاں سے ہمارے آقا اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، اس زمین کو ہم دشمنوں کے ہاتھوں میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر ہم کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی ہماری میڈیا پہ اس بات کو دکھایا جا رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ امت بہت بڑا طوفان کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہے، جس میں مسلمان اسرائیل کو فیس کریں گے، اور انشاءاللہ کامیابی تو مسلمانوں کی ہی ہوگی، مسلمان اس جنگ میں جیتیں گے، مگر مسلمان ایک بہت بڑے فتنے کے ساتھ ٹکر رہنے کے لیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے فتنے کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے، اتحاد کی دولت سے، اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، تاکہ ہمارے سامنے جتنے بھی بڑے بڑے دشمن پیدا ہو رہے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم ان سازشوں کو ناکام کریں اور اسلام کا ایک دفعہ دوبارہ جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لہرا کے پوری دنیا میں گھومیں اور پھریں، فخر سے کہہ سکے کہ یس وی آر پراؤڈ آف مسلمس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام اور پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔